میں پورے دنیا کے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، یار تعزیے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن کم مکمل ہوا، تعزیہ کب کی بات ہے؟ حق بات ہے۔ تعزیہ 4 دن کی بات ہے، تیمور لنگ کے زمانے سے بننا شروع ہو گیا، ہندوستان میں یہ آ گیا، اور قرآن کا مکمل ہو گیا تھا میرے نبی پر، تو قرآن میں تعزیہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے ایک آیت پڑھی فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کہ وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو تابوت سکینہ تو جب تھا دنیا میں جب حسین بھی نہ تھے، تابوت سکینہ تو موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، بے شک ہے۔ تو موسیٰ کے زمانے میں تو حسین بھی نہ تھے، تو تابوت سکینہ سے اگر تم تعزیہ ثابت کر رہے ہو تو پھر جب سے تابوت سکینہ ہے جب سے تعزیہ بننا چاہیے تھا، تعزیہ کیوں بننا؟ تابوت سکینہ تو جب تھا جب میرے نبی بھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے جب بھی تابوت سکینہ تھا۔ اور کمال کی بات دیکھو جاہل کی، اعلیٰ حضرت کو گالی بکتا اور اعلیٰ حضرت کو کافر کہتا، اور ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے لوگوں کو۔ اس کے ابا میں اتنا دم تو ہے نہیں کہ اپنا نیا ترجمہ بنا لے، ترجمہ کر لے قرآن کا، اتنا تو دادی نے دودھ پلایا نہیں ہے، بڑا اعلیٰ حضرت کی، یعنی ثابت جو کر رہا ہے تعزیہ قرآن سے، وہ ترجمہ کس کا پڑھ رہا؟ اعلیٰ حضرت کا، اور تفسیر کس کی؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی۔ بھئی تو انہیں کافر کہتا تو یہ تو کچھ بھی کہتے، ان کی بات کو کیوں ماننا؟ کوئی اور بات لانا نکال کے، کسی اور کا ترجمہ لا۔ تابوت سکینہ سے تعزیہ کہاں سے آ گیا؟ کہتا اس میں نشانیاں تابوت سکینہ میں دیکھو، پڑھ کے سنا رہا، اردو بھی تو پڑھنا نہیں آ رہی ہے، ایسا ٹک ٹک کے پڑھ لیا جیسا الف باتا والے بچے پڑھے ہیں، الف با با، ایسے تو وہ اردو پڑھ لیا، سمجھ رہے ہیں؟ نماز یاد نہیں ہوگی، شرائط فرائض نماز کے پوچھ لیے گئے، نماز کے مفسدات نماز کتنے ہیں پوچھ لیے گئے نا، پسینہ آ جائے، پسینہ خرافات کر رہا۔ میں تو اسے چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے آگے خالی نماز سنا دے، وہ خالی نماز، تعزیہ ثابت کرنا تو بڑی بات ہے، گلفام کو اگر آ کے اپنی نماز سنا دے نا تو جو کہے وہ انعام اسے دینے تیار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خالی نماز نہیں سنا سکتا، نماز گارنٹی بتا رہا ہوں، کہاں قلقلہ، کہاں اقفا، کہاں اظہار، کہاں غنہ، کہاں مد منفصل، کہاں مد متصل، کہاں مد عارض، کہاں مد لازم، کہاں مد لیل لازم، کہاں مد لیل ناقص۔ دادا جی نے بتاوے کہ نام لگا لیا قاری، گمراہ کر رہا، جب قوم کو گمراہ کر رہا تو قوم تو سیدھی سادھی بھولی بھالی ہے، تو 72 کا یہ تو 7200 مدار میں نکال لے گی، یہ تو کچھ بھی کر لے گی قوم۔ غور کرو، اب ذرا سنو سنو، بے وقوفی دیکھو، جہالت دیکھو، بولا تابوت سکینہ میں تمام انبیاء کی تصویریں ہیں، اس نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ اب اگر تصویریں ہیں تابوت سکینہ میں، چل مانتے تیری بات صحیح ہے، اور کہا اس میں کہ اس میں ہمارے نبی پیغمبر آدم کی بھی تصویر ہے، یہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا، تو جب تابوت سکینہ میں نبیوں کی تصویریں ہیں تو نبیوں کی تصویریں ہی تو ثابت ہوئی، تعزیہ کہاں ثابت ہوا؟ بنانا ہے تو نبیوں کی تصویریں بنا، جب دیکھو کتنا بڑا میاں کا ڈال ہے، لگے گا فتویٰ حدیث کا۔ ارے جب تابوت سکینہ میں تصویریں ہیں تو تصویروں کا ہی تو ذکر آیا، تعزیہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تصویریں بنا، پھر لگے گا فتویٰ شریعت کا، تصویر حرام ہے، سمجھ رہے ہو؟ عجیب معاملہ، ہماری سیدھی سادھی قوم ہاں ہاں کرتی رہتی ہے۔ میں کہنے لگوں کہ تابوت سکینہ سے تو میری کرسی مراد ہے، میں کہنے لگوں معاذ اللہ تابوت سکینہ سے تو میرا میک مراد ہے، تو یار یہ کوئی بات ہے؟ تو میاں قرآن کا عالم ہو، جاننے والا ہو، پڑھنے والا ہو، وہی تو قرآن کو سمجھے گا۔ ان ایرے غیرے نتو خیرو جنہیں نمازیں یاد نہیں، جنہیں اردو نہیں پڑھنا آتی، وہ جو اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکتا، خالی اعلیٰ حضرت کی اردو پڑھ کے دکھا دینا، اردو غلامی کا پٹا لکھ دوں، خالی اعلیٰ حضرت کی اردو کی 4 لائنیں پڑھ کے لکھی ہوئی، اور ان 4 لائنوں کا ترجمہ کر دے، ترجمہ غلامی کا پٹا لکھ دوں گا۔ جو اعلیٰ حضرت کی اردو نہیں پڑھ سکتا، ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ قرآن کو کیا سمجھے گا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے جاہل نکل رہے ہیں، جاہل یار، ہمیں تو انہیں منہ لگاتے ہوئے بات ہے، اصل میں ایسے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، چلو مفتی گلفام کے منہ لگو مشہور ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں پہلے میری ایک آڈیو ریکارڈنگ کی اس نے کہ حضرت تعزیہ جائز ہے کہ نہیں، وہ تعزیہ کے اوپر مجھ سے بات کی اس نے، اور وہ اتنا بڑا گندا ہے، وہ گالیاں بول دیتا، گالیاں دینے لگا، اس میں سب کو گالیاں دیتا۔ میں نے جب کہا کہ قرآن تعزیہ، قرآن سے تو تعزیہ ثابت کرنے کا رہا کر، تو قرآن سے تو ثابت نہیں کیا، گالیاں دینے لگا۔ اس کا مقصد صرف مشہور ہونا۔ وہ میری ویڈیو اتنی چلی ہے کہ اس کا پورا چینل اتنا چلا ہوا نہیں ہے جتنی خالی میرے نام سے وہ ویڈیو چل گئی۔ وہ چاہتا یہ تھا
وہ چاہتے ہیں پھر اسے مزہ آ گیا، ارے یہ تو پیسے ملنے لگے، چونکہ ویڈیو چلتی ہے پیسے ملتے ہیں، اس نے ویڈیو اور دوسرے چینل پر ڈالی، پھر تیسرا چینل بنا دیا، پھر چوتھا چینل بنا دیا، ڈال ڈال کے کاروبار کر رہا، ہائے ہائے حسین کے نام پہ گالیاں بک کے ظالم کاروبار کر رہا، شرم نہیں آتی؟ میدان محشر میں حسین کو جواب کیا دے گا؟ اگر اتنا ہی مشہور ہونے کا شوق ہے تو پھر حسین کا سچا عاشق بن جا، بے شک سبحان اللہ، اہل بیت کا سچا عاشق بن جا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج اس کا یہ حال ہے، خدا کی قسم ایسا ایسا پوری دنیا سے بتا رہا ہوں، ایسے ایسے لوگ اسے گالیاں بکتے ہیں، اتنی اتنی گندی گالیاں بکتے ہیں کہ جو مولوی آدمی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا وہ اسے گالیاں بکتا۔ ابو جہل کو بھی لوگوں نے اتنی گالیاں نہیں بکی ہوں گی جتنی گالیاں آج اسے بکی جا رہی ہیں۔ جس دن سے اس نے مجھ سے بات کی ہے اپنا نمبر بند کرنے پہ مجبور ہے، اس سے پہلے اس کا نمبر کھلا رہتا تھا، لیکن جس دن سے مجھ سے بات کی ہے چینل تو چلنے لگا میرے نام سے، مگر اسے نمبر اپنا بند کرنا پڑ گیا۔ اگر میاں کا لال ہے تو نمبر کھول۔ آج تو ایک کا فون آیا بنارس علاقے سے، بولا حضرت اس کتے کا نمبر دے دو، بھوجپوری زبان میں گالی سناؤں گا، بھوجپوری زبان میں، سمجھ رہے ہیں؟ بولا حضرت بھوجپوری میں سناؤں گا، اور پھر لوگوں کے فون آتے ہیں حضرت موبائل ہی نہیں اٹھتا ہی نہیں ہے، فون بند کرنا پڑ گیا۔ گلفام سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا، ابھی تو تیرا نمبر بند ہوا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تجھے بھی بند ہونا پڑے گا۔ یار ہم حسین کے سچے غلام ہیں الحمدللہ، حسین سے سچا عشق کیا ہے یار، حسین کا صدقہ کھاتے ہیں، تیرے جیسے نہیں آپ۔ حسین کی جھوٹی تعریف کرتا ہے وہ، یار حسین کی تو سچی تعریف اتنی ہے کہ قیامت تک کرتے رہو تو حسین کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ قرآن کی آیتیں کیوں لاتے ہو یار کہ اس سے تعزیہ ثابت؟ کوئی دنیا کا مفتی تو ثابت کر دے اس آیت سے تعزیہ۔ ابھی جاہل کو کون سمجھائے جسے اردو نہیں پڑھنا آتی، جسے نماز یاد نہیں ہے یار، جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہو؟ اب مجھے بتائیے اس سے کیا بحث کرنا، کیا مناظرہ کرنا؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں، میں آج کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر وہ اس کے اندر طاقت ہے تو جہاں دل کرے مجھے بلا لے، اور بلانے کے بعد میں قرآن سے تعزیہ ثابت کر دے، جو مانگے گا وہ انعام دے دوں۔ تعزیہ آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، جائز ہے، علماء نے کہا، لیکن حسین کے روزے کا نقشہ ہو، کربلا شریف کا نقشہ ہو، آپ بنا کے ایک جگہ رکھ لو، اس کی زیارت کر لو، باعث برکت ہے، علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اس کو کوئی عالم منع نہیں کرتا۔ لیکن تم یہ کہو کہ تعزیہ قرآن سے ثابت کر دیں گے تو غلط ہے، علماء سے ثابت ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، علماء کہتے ہیں، لیکن تم کہو قرآن سے تو یہ غلط ہے۔ تعزیہ کے نام پر تم کہو خرافات جائز ہے، کودنا جائز ہے، لکڑی چلانا جائز ہے، الاؤ پہ چلنا جائز ہے، اپنے تلواریں مارنا اور بھالے اپنے جو ہے جسم میں داخل کرنا جائز ہے، یہ کسی قیمت جائز ہے۔